الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء والسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر ناظرین، حاضرین، عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں اور دوستوں، قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے بعد جب مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ورطہ حیرت میں پڑ گئے کہ ایک آدمی انتہائی شریف اور معتبر، انتہائی معزز، مقدس، ہر نقائص سے مبرہ، ہر خوبیوں سے مالا مال انسان 40 سال تک خاموش، نہ کوئی ایسی بات، نہ کوئی معاملہ، بس سکوت اور خاموشی کے ساتھ خیر تقسیم کرنے والا انسان، نفع دینے والا انسان، غرباء، مساکین، بے بسوں کے سکوت اور خاموشی کے ساتھ کام آنے والے انسان، کیا ہوا ان کو؟ یہ عجیب و غریب باتیں کہاں سے آ گئی ان پر؟ کیونکہ اس سے پہلے مشرکین مکہ کے عقائد، اعمال شرک اور ظلم کی بنیاد پر ہوا کرتے تھے، انا پرست انسان تھے، شرک کے دیگر مظاہر اور وسائل کے علاوہ وہ اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھنے والے لوگ تھے، احمقانہ قسم کی غیرت جس کی کوئی گہرائی نہیں ہوتی تھی. خیر، وہ باتیں کسی اور موقع پر انشاءاللہ. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی باتیں ارشاد فرمائی جو اللہ رب العزت کی طرف سے بصورت وحی نازل ہوتی تھی. وما ينطق عن الهوى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تو یہ تھا کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہہ دیتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات فرمانی ہوتی، یہ 40 سالہ زندگی اسی طرح سکوت کے ساتھ کیسے گزرتے؟ اور بات بھی کیا باتیں، پورے کائنات کو جھنجھوڑنے والی باتیں. ایک تو انسان کو یہاں زندگی کے مقصد بتانے والی باتیں، اور ان کو آخرت جو سب سے بڑی مصیبت، مشکل اور چیلنج ہے اگر خیال نہ رکھا جائے، وہاں کی نفع و نقص کی بات ہے. ان سے یہ فرمایا جا رہا ہوتا ہے کہ الہ واحد کی بندگی تمہاری مقصد زندگی ہے، اور جہنم وہ کسی ذات یا نسب یا نسل یا علاقے کے ساتھ نہیں، وہ اعمال کے ساتھ مشروط ہے. عمل سے آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور عمل در حقیقت انسان کے عقیدہ اور اس کی یقین کے پیداوار ہوتے ہیں.
تو آپس میں پوچھنے لگے جب آیتیں نازل ہو گئیں، قیامت کی جب باتیں چڑھ گئیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیتیں ان پر پڑھنی شروع کی، تو ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چکر چلا رہے ہیں۔ عبد المطلب کی یتیم پوتا، عما یتساءلون، ان پر بھی آیت نازل ہو گئی کہ یہ ایک دوسرے سے کیا پوچھتے ہیں۔ آپس میں جب بیٹھتے ہیں، اب ان کے پاس کوئی اور کہنے کی بات نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کی باتیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی وہ فرمودات ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت کی رحمتیں پوری انسانیت کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہیں، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، نسلوں کو ہدایت مل رہی ہے، اور جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے، اور سعادت دارین کے لیے فرصتیں آ رہی ہیں۔ یہ آپس میں اسی طرح کی باتیں چڑھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھتے بھی تھے کیا یہ باتیں مناسب ہیں؟ جی ہاں مناسب، نہیں کہتے تھے مناسب، انا بیچ میں آتی تھی، ذاتی نفع اور نقص ہمارے اندر کیوں نہیں یہ بات آ گئی۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے کیا پوچھتے ہیں؟ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ہیں؟ آپ نئی تازی ہوئی اور کوئی نئی بات کیا نازل ہوئی ہے؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ بڑی خبر ہے، ایک تو دنیا کے حساب سے، اور بڑی خبر ہے ایک آخرت کے حساب سے۔ دنیا کی نسبت یہ بڑی خبر ہے کہ ایک دن یہ صنادید قریش کی چودراہٹ زمین بوس ہو جائے گی۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کا سکہ چلے گا، اور یہی جھنڈا ہوگا جو پوری دنیا اس کے سائے کے نیچے آرامش محسوس کرے گی۔ الذی ہم فیہ مختلفون، اگرچہ ابھی وہ ایک دوسرے سے اس بارے میں اختلاف بھی کرتے ہیں، اور آپس میں بھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا اختلاف ان باتوں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو کوئی مال دولت طلب نہیں کر رہے، میراث اور جائیداد نہیں مانگ رہے، اپنی سلطنت قائم کرنا نہیں چاہ رہے۔ اگر دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی قیمتی باتیں فرما دی ان کو، قریش کو طلب کر کے فرمایا میری دعوت قبول کرو، عرب کے امام بن جاؤ اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ، یا الفاظ دیگر مفہوم یہ بتا دو کہ عرب و عجم دونوں کے سلطان اور بادشاہ بن جاؤ، دلوں کے اندر بھی اور دماغوں کے اندر بھی اور ماحول کے اندر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد صرف قریش کی سلطنت قائم کرنی نہیں تھی، مقصد اللہ کی حاکمیت قائم کرنا، اور چونکہ یہ نعمت سب سے پہلے قریش کو مل گئی، لہٰذا قریش کو بھی پہل کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ جب فرنٹ لائن پر ہوں گے تو ظاہر ہے دیگر معاملات میں بھی انہیں فرنٹ لائن پر ہی رکھا جائے گا، اور یہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا نے اتفاق کیا ابو بکر صدیق پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ رہیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپس میں شور و صلاح اور یکجہتی ہوتی ہے فاروق اعظم پر،
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر، اور اسی طرح بعد میں عثمان پر، اسی طرح علی پر، اسی طرح یہ لوگ فرنٹ لائن پر ہوتے رہیں گے، قیامت تک درود پڑھا جائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور یہ سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، سب اس نعمت میں آئیں گے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہترین آفر کو ٹکرانے کی بجائے اپنے آپ کو اس میں ہلاک کرنا ترجیح دی، اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی کر کے دکھا دیا۔ ان کی کیا حالت ہو گئی؟ بدر میں اللہ رب العزت نے انہیں ایک ایسی درس عبرت دے دی کہ انہیں چاہیے تھا اصولی طور پر کہ اس کے بعد وہ ہمیشہ باہوش رہتے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی اپنی ضد پر قائم رہے، اور اللہ رب العزت اپنے رسول سے بھی یہی فرماتے رہے کہ چھوڑنا نہیں، آپ کے مقابلے ان لوگوں سے ہے اور ان کا مقابلہ اللہ سے ہے، اللہ رب العزت ان کو اسی طرح پکڑ لیں گے کہ یہ ان کی سوچ اور دماغ میں بھی بات نہیں آئے گی۔ تو میرے عزیز سامعین اور ناظرین، اگر دیکھا جائے قرآن کریم سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا میں۔ پھر آسان بات ہے، قرآن کریم سے پہلے دنیا کی حالت دیکھی جائے، کیا نظام تھے، کیا معاشی نظام تھا، کیا سیاسی نظام تھا، کیا اقتدار اعلیٰ کی حالات اور کیفیات تھی، اور قرآن کے بعد دنیا نے مسلمان غیر مسلمان کی بات سے قطع نظر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا نے قرآن کریم سے کیا استفادہ کیا۔ اب قرآن نے ہمیں دنیا کے وسائل استعمال کر کے اپنی آخرت آباد کرنے کی تلقین فرمائی، ترجیح دے دی، اور ہمارا رخ اس طرف موڑ دیا۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے نشستوں میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ ان لمحات کو ہماری طرف سے قبول فرمائے، اور انہیں ہمیں ہماری دین اور دنیا، اور ہماری دنیا اور آخرت، اور ہمارے والدین، اولاد، عزیز، احباب، متعلقین اور امت مسلمہ کی طرف سے دنیا اور آخرت کے خیر کے اسباب پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول